آج ہم ایک ایسے تنقیدی جائزے پر بات کریں گے جو پاکستان کی موجودہ صورتحال کو 3 چیزوں کی نظر سے دیکھتا ہے: آگ، پیسہ اور کردار۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان تینوں کو جوڑ کر ملک کی کیسی تصویر بنتی ہے۔ تو اس تجزیے کی شروعات ہوتی ہے کراچی کے گل پلازا میں لگنے والی ایک آگ سے، اور یہ کوئی معمولی آگ نہیں تھی۔ سوچیں ذرا، ملک کے سب سے بڑے شہر کے دل میں ایک عمارت 20 گھنٹے سے زیادہ جلتی رہی۔ اس جائزے کے مطابق یہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا، یہ تو بس ایک علامت تھی، ایک بہت بڑی ناکامی کی۔ اور اس تباہی کا اندازہ صرف ایک نمبر سے لگایا جا سکتا ہے: 1200۔ جی ہاں، 1200 دکانیں جل کر راکھ ہو گئیں۔ لیکن یہ صرف دکانوں کا جلنا نہیں تھا، یہ 1200 خاندانوں کی روزی روٹی اور ان کے خوابوں کا جلنا تھا۔ تو یہاں پر اصل سوال یہ اٹھتا ہے، اور یہی اس پورے جائزے کا مرکز ہے: کیا یہ صرف ایک افسوسناک حادثہ تھا، یا پھر یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ پورا کا پورا سسٹم ہی فیل ہو چکا ہے؟ اس تجزیے کے مطابق یہ جو آگ کے شعلے تھے نا، یہ دراصل ایک تحری ادارہ جاتی خرابی کا دھواں تھے۔ تو آئیے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، ادارے آگ کی زد میں۔ اور یہاں آگ کا مطلب صرف عمارتوں کا جلنا نہیں ہے۔ ماخذ کا کہنا ہے کہ ملک کے ادارے، خاص طور پر ہمارا عدالتی نظام، خود ایک بحران کا شکار ہے، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کچھ کیسز کا حوالہ دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر صحافی عامر متین نے ایک کیس رپورٹ کیا، ایک فیملی کورٹ کا معاملہ تھا، بچوں کی کسٹڈی کا۔ اب مبینہ طور پر ہوا یہ کہ اس کیس کے لیے خاص طور پہ ایک جج کا تبادلہ کیا گیا، اور پھر فیصلہ کیا آیا کہ ایک بچہ ماں کے پاس رہے گا اور دوسرا باپ کے پاس۔ اب یہ ایک بہت ہی عجیب اور غیر معمولی فیصلہ مانا جاتا ہے۔ اور دیکھیں، یہی اس جائزے کا اصل پوائنٹ ہے۔ دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ جب ملک کی سب سے بڑی عدالتوں پر سیاسی مداخلت کے الزامات لگتے ہیں نا، تو اس کا اثر نیچے تک آتا ہے، اتنا نیچے کہ عام لوگوں کے فیملی کیسز میں بھی مبینہ طور پر من مانے فیصلے کروائے جا سکتے ہیں۔ اب ایک اور کیس کی ٹائم لائن کو دیکھیں۔ 31 دسمبر کو سابق ISI چیف فیض حمید کے بھائی پر فراڈ کا کیس بنتا ہے، اور پھر صرف 16 دن کے اندر 16 جنوری کو ایک صلح نامہ ہوتا ہے اور ان کی ضمانت بھی ہو جاتی ہے۔ صرف 16 دن! اس جائزے کے مطابق یہ جو رفتار ہے نا، یہ کچھ زیادہ ہی تیز اور مشکوک لگتی ہے۔ تو اس پر ماخذ کا تبصرہ کیا ہے؟ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ سارا کیس اصل میں احتساب تھا ہی نہیں، بلکہ صرف ایک آئی واش تھا، مطلب ایک دکھاوا، جس کا اصل مقصد صرف ایک سیاسی کہانی بنانا تھا۔ اچھا جی، تو اب آتے ہیں دوسرے حصے پر: طاقت کا بہاؤ۔ یہاں بات ہو رہی ہے پیسے کی، یعنی معاشی وسائل کی۔ ماخذ کا الزام ہے کہ جیسے انصاف کی تقسیم پر سوالات ہیں، ویسے ہی ملک کا پیسہ بھی کچھ جگہوں پر زیادہ اور کچھ جگہوں پر بالکل نہیں جا رہا۔ اس کی ایک مثال یہ اعداد و شمار ہیں جو قادر مندوخیل کے ایک دعوے پر مبنی ہیں۔ ان کے مطابق ECNEC، جو کہ ملک کی سب سے بڑی اکنامک کمیٹی ہے، اس نے 158 ارب روپے کے پروجیکٹس منظور کیے۔ اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری رقم مبینہ طور پر صرف ایک صوبے پنجاب کے لیے رکھی گئی، جبکہ سندھ، KP اور بلوچستان کو زیرو، کچھ بھی نہیں۔ اور پھر پنجاب کے گورننس پر یہ دو بالکل مختلف تصویریں دیکھیں۔ ایک طرف تو ڈان نیوز نے حکومت کی اپنی ایک رپورٹ شائع کی، جس کے مطابق صوبے میں صحت کا نظام انتہائی ابتر حالت میں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن دوسری طرف مجیب الرحمان شامی جیسے سینئر صحافی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ صوبے کو بہت اچھے انداز میں چلایا جا رہا ہے۔ تو ماخذ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ بھئی یہ دو الگ الگ کہانیاں ایک ہی وقت میں سچ کیسے ہو سکتی ہیں؟ اب چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف: مزاحمت کی آوازیں۔ تو جب سسٹم پر اس طرح کے سوال اٹھائے جاتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے؟ یہ حصہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ماخذ کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر انہیں اس کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے۔ اس کی ایک مثال ہے سیاست.PK کا کیس۔ ماخذ کے مطابق انہیں چپ کروانے کے لیے ایک پورا پروسیس فالو کیا گیا۔ پہلا قدم، ان کے ایک اینکر کو 55 دن سے زیادہ حراست میں رکھا گیا۔ دوسرا قدم، ان کے سٹاف پر چھاپے مارے گئے، ان پر پریشر ڈالا گیا، اور آخری قدم کیا تھا؟ انہیں مجبور کر دیا گیا کہ وہ اسلام آباد میں اپنا دفتر ہی بند کر دیں۔ یہاں ماخذ میں نجم سیٹھی کے تجزیے کا بھی ذکر ہے، اور ان کے مطابق اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو جیل کے اندر اتنا خطرناک حد تک باغی سمجھتی ہے کہ ان سے بات چیت کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ ملک میں جو سیاسی ڈیڈ لاک ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔
اور اب ہم پہنچے ہیں اس جائزے کے آخری اور شاید سب سے اہم حصے پر، کردار کیا ہے۔ یہاں آ کر یہ تجزیہ تھوڑا فلسفیانہ ہو جاتا ہے۔ ایاز امیر کے کالم کا حوالہ دے کر ماخذ یہ سوال پوچھتا ہے کہ بھئی یہ جتنے بھی مسئلے ہیں ان سب کی جڑ آخر ہے کیا؟ اور جواب کے لیے ہمیں تاریخ کے کچھ کرداروں کی کہانیاں سنائی گئی ہیں۔ پہلی کہانی ہے کردار کی مضبوطی کی۔ بات ہو رہی ہے مارشل لاء کے دور کی۔ دو عظیم گائک اقبال بانو اور سریاں ملتانی کر، ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ ایک کمشنر کے خلاف گواہی دیں۔ جانتے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے صاف کہہ دیا وہ ہمارے گرو ہیں، ان سے پیسے لینا بھی ہمارے لیے گناہ ہے۔ سوچیں کیسا کردار ہوگا۔ اب اس کہانی کے بالکل الٹ ایک اور قصہ سنیں۔ یہ کردار کی دوسری انتہا ہے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ ایک سابق چیف جسٹس صاحب ایک ریٹائرڈ جنرل کے پیچھے بھاگ رہے تھے، صرف ان کا فون نمبر لینے کے لیے۔ جب کسی نے پوچھا کیوں، تو جواب ملا، اس بندے کا ابھی بھی بہت اثر و رسوخ ہے۔ یہ کہانی ہے موقع پرستی کی اور طاقت کی پوجا کرنے والوں کی۔ اور تیسری اور آخری کہانی یہ ہے موت کے سامنے ڈٹ جانے کی۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی سے پہلے رحم کی اپیل پر دستخط کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے وہاں موجود لوگوں سے پوچھا، کیا یہاں کوئی جنرل ضیاء کے والد کا نام جانتا ہے؟ جب سب خاموش رہے تو انہوں نے کہا کہ تاریخ میرا نام یاد رکھے گی، ان کا نہیں، اور انہوں نے معافی نامے پر دستخط نہیں کیے۔ تو آخر میں اس پورے جائزے کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ پبلک سروسز ناکام ہو رہی ہیں، جس کی مثال وہ کراچی کی آگ ہے۔ عدالتی نظام پر اوپر سے نیچے تک سیاست کے الزامات ہیں، ملک کا پیسہ غیر منصفانہ طریقے سے تقسیم ہو رہا ہے، اور جو بھی آواز اختلاف کرتی ہے اسے دبایا جا رہا ہے۔ اور ماخذ کے مطابق ان ساری بیماریوں کی جڑ صرف ایک ہے، لیڈرشپ میں کردار کا بحران۔ اور آخر میں یہ جائزہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ جب کسی قوم کی کہانی آگ، پیسے کی غیر منصفانہ تقسیم اور کردار کی ان آزمائشوں سے لکھی جا رہی ہو، تو پھر اس کہانی کا اگلا اور آخری باب کیسا ہوگا؟